بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 109 سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں 4 لفظ عربی زبان کے نئے ہیں اور باقی وہی لفظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یا وہ الفاظ ہیں جو ہم عربی زبان میں بار بار جنہیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ان آیات کا ترجمہ انتہائی آسان لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودّا کثیر، خواہش کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم، کہ وہ رد کر دیں تم کو، لوٹا دیں دوبارہ تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے۔ وہ یہودی حسد کرتے ہوئے، حسد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے خاندان میں آئے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں آئے، ان کے خاندان میں نبی نہیں آئے، تو انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حسد یہاں تک پہنچ گیا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اب وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ یہ لوگ بھی دوبارہ کافر بن جائیں۔ کفر ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں یہ داخل نہ ہوں۔ کب؟ من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق، ان یہودیوں کے لیے حق بھی واضح ہو گیا ہے، پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تورات میں آپ کی نشانیاں پڑھ لی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فاعفو، آپ درگزر کریں ان سے، آپ نے بدلے نہیں لینے۔ وہ حسد کرتے ہیں، اپنے حسد میں خود جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے، اناد کرتا ہے، تو بدلے میں اس جیسا نہیں بننا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فاعفو، آپ درگزر کریں ان سے، واسفحوا، اور آپ معاف کر دیں ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئیں اللہ، بامری، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں یہ فاعفو، واسفحوا اور یأتی، یہ نئے لفظ ہیں۔ واسفحوا کا معنی آپ معاف کر دیں، فاعفو کا معنی بھی معاف کریں، اور واسفحوا کا معنی بھی معاف کر دیں یا درگزر کریں ان سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آ جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کریں نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور آپ دیں زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو بھی آپ آگے بھیجیں گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی آپ کریں گے، تجدوہ، آپ پا لیں گے اس نیکی کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ وہ چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی بھی جنت میں، الا، مگر، من کان ہودا، جو ہوگا یہودی، او نصارا، یا نصرانی، جو عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی دل کی تمنائیں ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ہاتو، لے آؤ تم، یہ نیا لفظ ہے، ہاتو، لاؤ تم، برہانکم، دلیل اس کی، برہان، دلیل، اس کی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل لاؤ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، بلا، بلکہ، من اسلم، وہ بندہ جو اسلام لایا، وجہہ للہ، خالصتاً، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام لایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ اسلام لایا، وہ بھی نہیں، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسلام لایا اور اللہ کا فرما بردار بنا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربی، پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ جنت میں وہی جائے گا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسلام لایا اور وہ مومن بن گیا۔ یہ ان یہودیوں کی خواہشیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گی اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے مسلمان بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔